اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ ہر جاندار یہاں تک کہ چیٹی وغیرہ کو بھی آگ میں جلانے کی سزا دینے کی مناہی کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ فرمایا تو ہم سے فرمایا کہ اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ اور آپ نے قریش کے 2 آدمیوں کا نام لیا تو ان کو آگ میں جلا دو۔ جب ہم نکلنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم فلاں فلاں شخص کو جلا دینا، لیکن آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دیں گے، اس لیے اگر تم ان کو پاؤ تو انہیں قتل کر دینا۔ بخاری۔ فائدہ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے حکم میں واضح فرما دیا کہ آگ میں جلانے کی سزا کسی کو نہیں دینی چاہیے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی بشری حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے چڑیا کی طرح ایک سرخ پرندہ دیکھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تو وہ پرندہ ان کے گرد منڈرانے لگا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا، اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے رنج پہنچایا ہے؟ اسے اس کے بچے لوٹا دو۔ اور آپ نے چیٹیوں کی ایک بستی دیکھی جس کو ہم نے جلا دیا تھا، تو آپ نے پوچھا، یہ بستی کس نے جلائی ہے؟ ہم نے جواب دیا، ہم نے جلائی ہے۔ آپ نے فرمایا، آگ کا عذاب دینا تو آگ کے رب کو ہی حق ہے۔ ابو داؤد بسند صحیح۔ فائدہ: پرندوں کے بچوں کو پکڑ کر پرندوں کو تکلیف پہنچانا، چیٹیوں اور دیگر جانوروں کے مسکنوں کو کیڑے مکوڑوں سمیت جلانا یہ منع ہے۔ البتہ خالی مسکنوں کو جلانا منع نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا کر مار دیا تو آگ کی سزا دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن قصاص میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرنے والے کے وارث قاتل کو بھی اسی طرح مارنا چاہتے ہوں، ورنہ تلوار سے اس کی گردن اڑا کر قصاص لیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہماری کوششوں کو کامیاب کر دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔